نام سے جو صحت دینے والا ہے، جو شفا دینے والا ہے، جو دلوں کا حال بدلنے والا ہے، جو نہایت مہربان ہے، جو نہایت رحیم ہے۔ سب سے پہلے میں میرے جو معزز یہاں پر ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، میری جو نرسنگ اسٹاف بیٹھا ہوا ہے، ٹیکنیکل اسٹاف بیٹھا ہوا ہے، آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج اتنے اہم دن کے موقع پر آپ لوگوں نے مجھے اتنی اہم تقریب پر مدعو کیا۔ میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے کل جب رات پتہ چلا کہ کل 4 فروری کو عالمی کینسر ڈے منایا جا رہا ہے، میں وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا اور میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس دن کے موقع پر اپنی طرف سے بھی پیغام جاری کریں، اور آج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی طرف سے پیغام بھی جاری کیا۔ اور میں آنے سے پہلے ان سے یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ سی ایم صاحب، میں اگر وہاں پر جا کر کوئی بات کرتا ہوں، کوئی کمٹمنٹ کرتا ہوں، کوئی پرومس کرتا ہوں، تو آپ نے اس پرومس کو پورا کرنا ہے۔ اور انہوں نے مجھے پوری یقین دہانی کرائی کہ آپ جا کر جو بات کریں گے تو انشاءاللہ اس بات کو میں انشاءاللہ پورا کروں گا۔ پروفیسر ڈاکٹر زاہد محمود صاحب جو آج کے پروگرام کے روح رواں ہیں، ان کا میں شکر گزار ہوں۔ ان کی میں نے پرفارمنس ماضی میں بھی، کیونکہ میں بہت ریسرچ کرتا ہوں، بہت ہوم ورک کرتا ہوں، ان کے اوپر میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے کس طریقے سے کینسر کو بلوچستان میں مزید پھیلنے سے یہ بچا رہے ہیں۔ یہ واقعی میں داد کے مستحق ہیں، اور ان کی خدمات کو جتنا میں خراج عقیدت پیش کروں، خراج تحسین پیش کروں، کم ہے۔ خوش قسمتی ہے آپ لوگوں کی، اتنے بڑے بڑے نام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو بہت ایک معمولی سا چھوٹا سیاسی کارکن ہوں، لیکن جس طرح کے ڈاکٹر خورشید صاحب جیسا نام، ڈاکٹر ہدایت صاحب جیسا بڑا نام، ڈاکٹر خان بابر صاحب، ہمیشہ میں انہیں کہتا ہوں میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ سے سیکھتا ہوں، ان جیسا بڑا نام، اور آپ سب کی خوش قسمتی، آپ لوگوں کی گڈ لک۔ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر جو ایم ایس کی صورت میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ڈاکٹر سلطان لیڑی صاحب، تو آپ لوگ بہت لکی ہیں، یہ صوبہ بہت لکی ہے۔ میں ساری چیزیں آپ لوگوں کی سپیچ میں سنتا رہا، نوٹ کرتا رہا۔ ایک چیز جو میں نے بہت زیادہ فیل کی وہ تھا ریفر سے ریلیٹڈ متعلق ہمارے تمام معزز ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے تھے۔ میں آپ سے انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر آج کے بعد انشاءاللہ ریفر کیسز میں کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں آئے گا۔ جس مریض کو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی ٹریٹمنٹ یہاں پر نہیں ہو سکتی اور اسے ریفر کرنا چاہیے، جس کو آپ ریفر کریں گے وہ ریفر ہوگا انشاءاللہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں چیف منسٹر صاحب کو یہ کنوے کروں گا، کنوے نہیں کروں گا، ان سے یہ منواؤں گا میں کہ سر، چاہے منسٹر ہیلتھ ہو، چاہے سیکرٹری ہیلتھ ہو، چاہے ڈی جی ہیلتھ ہو، اگر ہمارے ڈاکٹر صاحب کسی پیشنٹ کو ریفر نہیں کرنا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہی پیسے جو ریفر ہوگا پیشنٹ اس پر جا کر وہاں پر لگیں گے اور ان پیسوں میں 10 بندوں کا یہاں پر بلوچستان میں علاج ہو جائے گا، تو کائنڈلی آپ کسی پولیٹیکل پریشرائزیشن میں نہیں آئیں، ان پیسوں کو یہاں پر لگائیں۔ انشاءاللہ ریفر کیسز میں آپ کے ساتھ 100% آپ کی شانہ بشانہ کھڑا ہوں، اور سی ایم صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ انشاءاللہ اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھیں۔ دوسرا، ڈاکٹر خان بابر صاحب نے ایک مجھے بتایا کہ ایمرجنسی سینٹرز جو بنائے جا رہے ہیں یا ٹراما سینٹر، دیکھیں کوئی بھی بلڈنگ بغیر بنیادوں کے نہ مضبوط بنتی ہے نہ قائم و دائم رہتی ہے۔ آپ لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ ڈاکٹرز ہی آئیڈیاز دیں گے۔ مجھے تو حیرت ہوئی یہاں پر سن کر کہ اس کمیٹی میں یا جو یہ ایک پورا سسٹم بن رہا ہے، سسٹم میں آپ لوگ کیوں نہیں ہیں؟ آپ لوگ سٹیک ہولڈر ہیں، آپ لوگ اس صحت کے شعبے کے ذمہ داران ہیں۔ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ کے پاس، آپ کے پاس میں جاؤں گا اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اس کمیٹی میں بھی آپ لوگوں کی نمائندگی ہوگی۔ 40 ٹراما سینٹر بنے یا 80 ٹراما سینٹر بنے، اس میں آپ لوگوں کی جب تک نمائندگی نہیں ہوگی ہم اسے نہیں ہونے دیں گے۔ آپ لوگوں کی اس میں ریکمنڈیشنز ہوں گی، آپ لوگوں کی اس میں سجیشنز ہوں گی، اور ان سجیشنز پہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ باقی فائنینشیل ڈپارٹمنٹس کے آپ لوگوں نے ایشوز بتائے مجھے، فائنینس ڈپارٹمنٹ کے میرے معزز یہاں پر پیشنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اٹینڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ فائنینس کے ایشوز ہیں، میں یہاں پر آیا، ڈاکٹر پروفیسر زاہد صاحب نے مجھے بتایا کہ ہماری میڈیسن کا ایشو ہے، انڈومنٹ فنڈ کا ایشو ہے، ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ایکشن لاؤڈر دین ورڈز۔ اسی ٹائم ڈاکٹر صاحب کے سامنے میں نے اسپیکر کھول کر سیکرٹری سوشل ویلفیئر صاحب کو کال کی، اور انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں کی طرف سے یہ، بلکہ وزیر اعلیٰ صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں عمران گچکی صاحب، انہوں نے کچھ دن پہلے ڈاکٹر صاحب کو لکھا تھا کہ یہ ایشو کیوں آ رہا ہے۔ پھر وہ سیکرٹری فائنینس صاحب جو ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری فائنینس، ان کی طرف سے یہ ایشو آیا کہ آڈٹ، آپ لوگوں کی طرف سے آڈٹ کی رپورٹس بھی میرے خیال میں دے دی گئی ہیں، پرووائڈ کر دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ کل کا دن کل ہمارا، کیونکہ پتہ ہے آپ کو کوئٹہ میں ایک پی ایس ایل کا میچ ہونا جا رہا ہے،
ہم بھی اس معاملے میں بڑے بزی ہیں، میں بھی آج بڑا بزی تھا، لیکن میں نے کہا اتنا بڑا دن ہے، اس میں جاؤں گا، باقی چیزیں بعد میں چلتی رہیں گی. تو انشاءاللہ منڈے والے دن میں سیکریٹری فائنینس سے خود بات کروں گا، اور آپ کا یہ انڈومنٹ فنڈ کا جو ایشو ہے ڈاکٹر صاحب، یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ منڈے والے دن ہی میں حل کرواؤں گا. اور انڈومنٹ فنڈ سے متعلق، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے متعلق جو آپ لوگوں کے اس ٹائم آبزرویشنز ہیں، جو آپ لوگوں کے اس پہ تحفظات ہیں، میں انشاءاللہ سیکریٹری سوشل ویلفیئر سے فرسٹ فیز میں آپ کی میٹنگ رکھواؤں گا. ڈاکٹر ایم ایس صاحب بھی ہوں گے، آپ لوگ ایک ٹیم بنا کے ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں آئیں، سیکریٹری سوشل ویلفیئر سے انڈومنٹ فنڈ کی مد میں جو آپ کے مطالبات ہیں وہ منظور کروائیں گے. اور سیکنڈ فیز میں انشاءاللہ ود ان ویک سی ایم صاحب کے ساتھ جو آپ کی بی ایم سی کی جو آپ کی پوری جو آپ کا ایک ڈیلیگیشن ہے، جو آپ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی میں میٹنگ رکھواؤں گا سی ایم صاحب سے. اور جو آپ کے بی ایم سی ہسپتال سے ریلیٹڈ، بی ایم سی میڈیکل کمپلیکس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، انشاءاللہ گورنمنٹ آف بلوچستان ان تمام ایشوز کو سالو کرے گی. مجھ پر یہ اللہ پاک کا خصوصی کرم ہے، چیف منسٹر بلوچستان کی یہ مہربانی ہے، ان کا اعلیٰ ظرف ہے کہ انہوں نے مجھے جی ڈاکٹر صاحب پلیز. سر ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی، اور یہ انسان کی زندگی سے متعلق ایک یہ بہت بڑا حفاظتی اقدام ہے. انشاءاللہ میں یہ آپ کا مطالبہ، یہ آپ کی سجیشن چیف منسٹر بلوچستان تک پہنچاؤں گا. انشاءاللہ جس ادارے کا آپ نے بتایا پی این آر اے سے، انشاءاللہ اس کی جو اسکروٹنی آپ کہہ رہے ہیں، بالکل ہم اس کی اسکروٹنی کروائیں گے. اگر آپ کو کوئی آڈٹ کا ایشو ہے، آڈٹ ہم کروائیں گے. گورنمنٹ آف بلوچستان اس نوبل کاز میں آپ کو 110% انشاءاللہ سپورٹ کرے گی. اور جیسا کہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ مجھ پر یہ اللہ کا کرم ہے اور چیف منسٹر بلوچستان کا اعلیٰ ظرف ہے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اتنا ایکسس دیا ہوا ہے کہ میں روزانہ کی بنیاد پر ان تک ایشوز پہنچاتا ہوں. تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بی ایم سی کے جو ہسپتال کے جو بھی مسئلے ہیں انشاءاللہ سارے ہم چیف منسٹر کو بتائیں گے. جیسے کہ ایم ایس صاحب نے بتایا کہ سولرائزیشن کا ایک یہ پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں، بالکل دنیا تو اب پھر ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہی ہے. سولرائزیشن اس ٹائم نیڈ ہے، صرف آپ کے ہاسپٹل کی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں پورے صوبے کی نیڈ ہے. اس سے آپ کا جو ہے نا فیول کی بچت ہے، اس سے آپ کی جو ہے نا اور پیسوں کی بہت زیادہ بچت ہے. تو سولرائزیشن کا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اس کا کوئی پرپوزل بنا کر دیں گے. آپ کا جو بوائلر سسٹم ہے، ریپیئرنگ سسٹم ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کیونکہ چیف منسٹر بلوچستان کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری دو چیزوں پر ہی پریورٹی ہے، ایک ہیلتھ کی اور ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی. تو ان دو ڈپارٹمنٹس کے لیے جتنا ہوگا ہم سے ہم کریں گے. میں خود بھی جب سے کوآرڈینیٹر بنا ہوں، ٹائم تو مجھے بڑا کم ہوا ہے، میں سول ہاسپٹل بھی گیا ہوں، سول ہسپتال کے بھی مسئلے سنے، ان کے ایم ایس صاحب نے بھی جو کہا تھا ہم نے ان کے ایشوز بھی سالو کروائیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ایشوز بھی سالو کروائیں گے. آپ لوگوں کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے. آپ لوگ اس قوم کے مسیح ہیں، آپ لوگ اس قوم کی طاقت ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے ہی اللہ پاک ہمیں زندگیاں دیتا ہے، ہمیں صحت دیتا ہے. آپ لوگ علاج کرتے ہیں. مجھے یہ بھی پتا ہے، مجھے اس کا بھی اندازہ ہے کہ آپ لوگ بہت محدود وسائل میں رہ کر، بہت کم ریسورسز میں رہ کر بہت بڑا نوبل کاز کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ حلفاً کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ جو آپ لوگوں کو تنخواہ ملتی ہے سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، یہ آپ کی خدمات کے مطابق بہت کم ہے، بہت کم ہے. اور میری بہن نے جیسے بتایا کہ کرونا انسینٹیوز کا جو انہوں نے کہا مجھے کہ کرونا فنڈز کی مد میں نرسنگ اسٹاف کو نہیں ملا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ پرپوزل بنا کر دیں. دیکھیں کچھ بلیک اینڈ وائٹ پر آپ دیں گی، اس کو پرسیو میں کروں گا، اس کو فالو میں کروں گا اور کروا کر انشاءاللہ میں دوں گا. آپ مجھے بلیک اینڈ وائٹ میں اپنی ڈیمانڈز بنا کر دیں، بالکل آپ کا حق ہے. ہماری نرسنگ اسٹاف کا، ہمارے ٹیکنیکل جو اسٹاف ہے اس کا، ہمارے ڈاکٹر صاحبان کا. ایشوز تو ویسے بہت زیادہ ہیں اور یہ 75 سال کے ایشوز ہیں، لیکن انشاءاللہ حکومت بلوچستان سے، گورنمنٹ آف بلوچستان سے، میں آپ کا بھائی ہوں، مجھ سے جو ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کے لیے کریں گے. آپ لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. جس طرح آپ اس ملک کی، اس قوم کی، اس صوبے کی خدمت کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی آپ کی خدمت کر سکیں، آپ کے بھی کام آ سکیں. آپ نے کہا کہ نرسنگ کی جو ہے اسٹاف کا ایشو ہے. نرسنگ یہاں پر 1100 بیڈز ہیں اور اسٹاف بہت کم ہے.
میرے خیال میں نرسنگ کی جو اپوائنٹمنٹس ہے اب وہ ایک رول آیا ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہوتی ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پرسنلی میں چیئرمین پبلک سروس کمیشن صاحب کے پاس بھی جاؤں گا اور ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کوئی ایشو نہیں ہے تو ان پوسٹوں کو آپ جلد سے جلد ایڈورٹائز کریں, اس پر امتحان لیں اور ان پوسٹوں کو فلفل کریں تاکہ ہمارے پاس اسپیس نہ رہے. باقی انشاءاللہ ینگ ڈاکٹر سے جو ریلیٹڈ ایشو تھا ڈاکٹر صاحب میں وہ بھی بتاتا چلوں آپ کو, اس میں بھی میں ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب ہیں آپ کے ینگ ڈاکٹرز کی لیڈرشپ میں ہیں, ان کے ساتھ میں رابطے میں تھا اور میں نے ریکویسٹ کی کیونکہ دیکھیں اگر ہاسپٹل سٹک ہو جائیں گے, ہاسپٹلز میں اسٹرائکس ہو جائیں گی تو یہ غریب لوگ یہ علاج نہیں کروا سکتے, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, یہ دوائیاں نہیں خرید سکتے, تو یہ بیچارے کہاں جائیں گے. آپ لوگ قوم و ملک کے مسیح ہیں, اللہ پاک نے آپ لوگوں کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ لوگوں کے علاج کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے کوئی فائنینشیل ایشوز پر ہم آپ لوگوں کو ناراض نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ایک وہ تھوڑا ایشو چل رہا ہے فائنینس میں ڈپارٹمنٹ میں, ایک سیکرٹری صاحب ہیں ان سے ریلیٹڈ, میں سی ایم صاحب کے سامنے بھی جا کر پھر آپ لوگوں کی یہ کمپلین بھی رکھوں گا کہ ان کی وجہ سے اگر ہمارا پورا سسٹم سٹک ہوتا ہے ہم سسٹم کو سٹک نہیں ہونے دیں گے. اور انشاءاللہ میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ بی ایم سی کے لیے جو گورنمنٹ آف بلوچستان سے ہوگا, جو فیور چاہیے ہوگا, انشاءاللہ ہم آپ کو پورا اسپیشل فیور کریں گے. جس مد میں بھی آپ کہیں گے ہم آپ کو اس مد میں بھی کریں گے. میں انشاءاللہ اس تقریب کے بعد بہت خوبصورت تقریب, بہت پیاری تقریب, اور کینسر جو ہے دیکھیں یہ کینسر بہت, اب اس کو پہلے ماضی میں سمجھا جاتا تھا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی بیماری ہے اور اس سے کیا ہو جاتا ہے, لوگ چھپاتے تھے, لیکن اب اس کی ایسی آگاہی چلائی جا رہی ہے. آج کے دن کا مقصد بھی یہی ہے, بتانے کا مقصد ہے. بلکہ مجھے اگر خوشی ہوتی کہ کچھ فیمیل پیشنٹس ہوتی جو یہاں پر جن کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے وہ ہوتی اور وہ بھی اپنے ٹریٹمنٹ کے بارے میں, اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں شیئر کرتی. بریسٹ کینسر کے بارے میں تو اب آگاہی دنیا میں عام ہو چکی ہے, اور اس آگاہی کی وجہ سے, اس اویئرنیس کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ بیماری دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے. کینسر اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئی ایک بیماری ہے, کسی کو بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے, لیکن اس کے بارے میں چھپانا یا اس کے بارے میں علاج نہ کروانا یہ ہماری وہ ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ پاک نے یہ بیماری دی ہے, علاج ہے, بہت آسان علاج ہے, اور اتنے قابل لوگ ہیں. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, مجھے سمجھ نہیں آتا جو لوگ آغا خان جاتے ہیں یا جو لوگ دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے, وہ ہماری اسکرین کو دیکھیں, وہ ہمارے ان ڈاکٹر صاحبان کو دیکھیں, یہ کتنے قابل لوگ ہیں. جس طرح ایک پیشنٹ نے, بلال نے مجھے بتایا, بلال نے مجھے دعوت دی تھی, تھینکس ٹو ہم, اتنے امپورٹنٹ دن کے موقع پر, کہ ان کے فادر یہاں پر ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی, وہ اپنے فادر کو آغا خان بھی لے کر گئے, کراچی بھی اور ہسپتال میں بھی لے کر گئے, سکر بھی لے کر گئے, لیکن اللہ پاک نے ان کی شفا یہاں سے رکھی تھی. ڈاکٹر پروفیسر زاہد محمود, ڈاکٹر سلطان صاحب, ڈاکٹر تنویر صاحب, ڈاکٹر ہدایت صاحب, ڈاکٹر خان بابر صاحب, ڈاکٹر عابد صاحب جیسے قابل ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا اور وہ یہاں سے صحتیاب ہوئے. تو ہمیں پہلے تو ایک ہمارا اپنے صوبے پر یہ بھی حق ہے, ڈاکٹر صاحبان کا بھی اور ہمارا بھی, کہ ہم علاج اپنے صوبے سے کروائیں. ریفر, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ریفر کیس میں کیوں انہیں اتنی جلدی ہوتی ہے. بہرحال اس پر میں سی ایم صاحب سے بات کروں گا. ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس نوبل کاز کے لیے, اس کینسر اویئرنیس کے لیے, اس کینسر کی بیماری سے لڑنے کے خلاف میری جو بھی خدمات, حکومت بلوچستان کی جو بھی خدمات آپ لوگوں کو انشاءاللہ درپیش ہوں گی, ہم حاضر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا, ڈاکٹر پروفیسر زاہد محمود صاحب آپ کا, آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کا, پورے ڈپارٹمنٹ میں آپ کا جتنا اسٹاف ہے, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کے جو مسئلے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ان کو میں حل کر سکوں, آپ لوگوں کے کام آ سکوں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, بلوچستان پائندہ باد.